السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوج ٹی وی۔ دیامر بادشاہ ڈیم اپنی تعمیر مکمل ہونے پر ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا، جس سے 4800 میگا واٹ کے قریب بجلی حاصل کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے نہ صرف پاکستان کے پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکہ تربیلا ڈیم کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تاہم 7000 قبل از مسیح سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک کے مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 اہم ترین تاریخی پہاڑی نقش و نگار اس ڈیم کے مکمل ہونے پر زیر آب آ سکتے ہیں۔ کئی برسوں تک پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پرانے ادوار کے حوالے سے تحقیقات کرنے والے محقق ڈاکٹر جیسن نیلسن کہتے ہیں کہ جب سے کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں کی طرف جانے کا راستہ شہرہ کراکرم کھلا ہے، اس وقت سے اب تک پاکستانی اور یورپی ماہرین نے 30,000 سے لے کر 50,000 تک پہاڑی نقش و نگار اور 5,000 کے قریب مختلف اقسام کی خطبے دریافت کیے ہیں۔ ڈاکٹر جیسن کینیڈا کی ویلفیئر لاریر یونیورسٹی کے شعبہ مذہب اور ثقافت کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی نقش و نگار اور لکھائیوں پر مشتمل آثار قدیمہ کے خزانے دریائے سندھ کے آس پاس گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں۔ 20ویں صدی میں تعمیر ہونے والی شاہراہ کراکرم پاکستان کو چین کے علاقہ سنکیانک سے ملاتی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کا زمینی رابطہ وسطی ایشیا تک سے ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جیسن نیلسن کا کہنا تھا کہ یہ پہاڑی نقش و نگار اور لکھائیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس شاہراہ کی تعمیر سے قبل قدیم دور میں سیاح کس طرح ہندوکش، ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں میں مختلف راستوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ ان پہاڑی نقش و نگار اور لکھائیوں سے ہمیں شمالی علاقہ جات میں بسنے والے قدیم لوگوں کے عقائد اور ثقافت دیکھنے اور سمجھنے کے علاوہ یہاں دنیا کے دوسرے خطوں سے آنے والے غیر ملکی سیاحوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر جیسن کے مطابق ان آثار کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 1000 سال سے لے کر 2500 سال تک پرانی تہذیب و تمدن کے بارے میں اطلاعات فراہم کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی نقش و نگار اور لکھائیاں گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں موجود تھلپن کے گاؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ڈیم کا شکار ہو سکتا ہے۔ تھلپن میں اب تک ماہرین کئی قسم کے پہاڑی نقش و نگار اور لکھائیاں دریافت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر جیسن نے تھلپن میں موجود ایک ایسی ہی چٹان پر نقش و نگار کے حوالے سے بتایا کہ اس علاقے میں موجود نقش و نگار جانوروں، انسانوں اور کچھ نشانیوں کے حاکے قبل از تاریخ اور بعد از تاریخ کے ہیں، جس میں زیادہ تر مارخور پہاڑی بکروں اور دیگر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جبکہ شکاریوں اور گھڑ سواروں کے علاوہ مختلف دیگر نشانات اور عمارات ہیں جن کا تعلق ہر عہد سے ہے۔ اس طرح چلاس ہی میں موجود کچھ پہاڑوں پر موجود پرانی لکھائیوں کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لکھائیاں سابق ادوار کی اہم شخصیات کے حوالے سے ہیں۔ دوستوں، مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کھوج ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ چلاس میں پہاڑی نقوش و نگار، کچھ تصاویر اور نشانات کے علاوہ یہاں جنوبی ایشیا، ایران اور وسطی ایشیا کی پرانی زبانوں میں لکھائیاں بھی موجود ہیں۔ شروع کی لکھائیاں گندھارا زبان میں ہیں جو کہ خروشی رسم الخط میں ہیں، جو اس علاقہ میں 2000 سے 1700 سال پہلے کی ہیں۔ اس پر موجود حاکے بالا دیوا، واسو دیوا اور راہولا کے نام کے ساتھ حروستی رسم الخط کے ساتھ کندہ ہیں۔ ایک اور پہاڑی نقش کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر نیلسن کا کہنا تھا کہ بدھ مت کی اس ڈرائنگ میں گندھارا زبان میں لکھائی ہوئی ہے، جو کہ بتاتی ہے کہ بخش یعنی راہب سٹوپا کی عمارت میں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ پہاڑی نقش و نگار ٹیکسلا، سوات اور گندھارا میں موجود آثار قدیمہ سے ملتے جلتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نیلسن کے مطابق دریائے سندھ کے آر پار سٹوپا کے اور بھی حاکے موجود ہیں، جس میں لکھائیاں برہمی رسم الخط میں ہیں، جن کو سنسکرت زبان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی 1500 سال پرانی اور غالباً گندھارا زبان کے بعد کے دور کی ہیں۔ ان پر موجود حاکوں میں گوتم بدھ اور ان کے پہلے 5 طالب علموں کی عکاسی کی گئی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا پہلا درس انڈیا کے شہر بنارس کے قریب واقع سرناتھ میں ہرنوں کے پارک میں دیا تھا، اس لیے ان حاکوں میں ہرنیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر جیسن کے مطابق ایک اور پہاڑی نقش جس میں شکاری، مختلف آلات، نشانات اور پہاڑی بکروں کی تصویریں ہیں، اس سے اندازہ ہے کہ یہ بدھ ازم کے دور کے بعد کی تصویریں ہیں، جس میں عقائد اور تہذیب و تمدن تبدیل ہو رہے ہیں۔ دیامر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کی صورت میں یہ قدیم ورثہ بہرحال اپنی اصل حالت میں موجود نہیں رہے گا، جس کے بعد پوری دنیا کے ماہرین میں یہ بات زیر موضوع ہے کہ اس کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔
डॉक्टर जैसन का कहना है कि इस वर्षे का कुछ न कुछ हिस्सा तो मुख्तलिफ सूरतों में महफूज है। पाकिस्तानी दानिश्वर मरहूम प्रोफेसर अहमद हसन दानी की किताबों के अलावा जर्मनी के हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के तहकीकदानों की पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात पर कुतब के 5 शुमारे छप चुके हैं। ये कुतब इंतहाई कीमती हैं, मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जदीद तरीके इख्तियार करके इन कीमती नक़ूश व नगार और लिखाइयों को महफूज किया जाए ताकि सकाफती वर्षे को नुकसान से बचाया जा सके। ये डैम पाकिस्तान में आबी ज़खायर और तवानाई के ज़राए के लिए जिम्मेदार अदारे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम होगा। अदारे के एक तर्जुमान ने बताया है कि दयामर बादशाह डैम मनसूबे के मरकजी डैम पर तमीराती काम के आगाज़ के साथ साथ मनसूबे की तमीर के हवाले से अपनी कौमी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के तहत वापडा प्रोजेक्ट के इलाके में सकाफती और तरीही वर्षा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैनेजमेंट प्लान पर भी काम शुरू कर रहा है। मैनेजमेंट प्लान का मकसद दयामर बादशाह डैम की तमीर के बाद ज़ेरे आब आने वाली चट्टानों पर नक़ूश की गई तस्वीरों और तहरीरों को महफूज बनाना होगा, जबकि इस सिलसिले में चलास किला की बहाली और तज़यीन और आराइश की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ एक म्यूजियम कायम किया जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान हुसूसन चलास और इसके इर्द गिर्द वाक़या इलाकों में सकाफती सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात अमल में लाए जाएंगे। वापडा के मुताबिक सकाफती और तरीही वर्षे की हिफाजत के लिए मैनेजमेंट प्लान वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूनेस्को समेत आलमी सतह पर मरूफ माहिरीन ने तैयार किया है। चंद बरस कबल वफात पाने वाले हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में मुनकिश चट्टानों और तहरीरों के इदारे से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर हेराल्ड हार्टमैन भी शामिल थे। वापडा के मुताबिक तकरीबन 5000 अहम तरीन तरीही पहाड़ी नक्शो नगार की 3D स्कैनिंग की जाएगी। इनका बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। जिन पत्थरों को मुंतकिल करना मुमकिन हुआ इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा और जिन पहाड़ी नक्शो नगार को मुंतकिल करना मुमकिन नहीं हुआ इनकी नकूल तैयार की जाएंगी। वापडा के मुताबिक तमीराती काम के दौरान तरीही पहाड़ी नक्शो नगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइट पर बैनर, स्क्रीन और अलामात समेत दीगर तमाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।